جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے روزے کے تربیتی اور اجتماعی اثرات۔ تو روزے کے کئی مادی اور روحانی آثار ہوتے ہیں جو اس کے ذریعے وجود انسانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اہم اس کا اخلاقی پہلو اور تربیتی فلسفہ ہے۔ روح انسانی کو لطیف تر بنانا، ارادہ انسانی کو قوی کرنا اور مزاج انسانی میں اعتدال پیدا کرنا روزے کے اہم فوائد میں ہے۔ تو روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ حالات روزہ میں آب و غذا کی دستیابی کے باوجود اس کے قریب نہ جائے اور اسی طرح جن سے لذت سے چشم پوشی کرے اور عملی طور پر ثابت کرے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی چراگاہ اور گھاس پھوس کی قید میں نہیں ہے، تو سرکش نفس کی لگام اس کے قبضے میں ہے۔ تو حقیقت میں روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی روحانی اور معنوی اثر ہے۔ وہ انسان کے جس کے قبضے میں طرح طرح کے غذائیاں اور مشروبات ہیں، جب اسے بھوک پیاس لگتی ہیں وہ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ روزہ وقتی اور پابندیوں کے ذریعے انسان میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں طاقت بخشتا ہے، چونکہ روزہ کیا ہے، سرکش طبع و جذبات پر کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی اپنے جذبات کو وہ کنٹرول، روزے کی وجہ سے اسے کنٹرول ہوتا ہے کہ اپنے جذبات پر، لہٰذا روزے کے ذریعے انسان کے دل پر نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ روزہ انسان کو عالم حیوانیت سے بلند کر کے فرشتوں کی صف میں لے جا کر کھڑا کرتا ہے۔ تو اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی تربیتی آثار کس طرح ہوتا ہے۔ تو روزہ انسانی معاشرے کے لیے درس مساوات بھی ہے، کیونکہ اس مذہبی فریضے کی انجام دہی سے صاحب ثروت لوگ بھوکوں اور معاشرے کے محروم افراد کی کیفیت کا احساس کر سکیں گے۔ تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ اس لیے واجب ہوا کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات قائم ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غنی بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے، کیونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتے ہیں ان کے لیے فراہم ہوتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات ہو اور مالداروں کو بھی بھوک، درد اور رنج کا ذائقہ چکھنا پڑے، تاکہ وہ کمزور اور بھوکے افراد پر رحم کرے۔ تو آج اسی لیکچر کے ساتھ میں رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کی میں دعا پڑھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ العابدین واملأ قلبی من خشوع الخاشعین واشرح صدری فیہ بانابۃ المخبتین یا امان الخائفین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس ماہ میں مجھے عبادت گزاروں کی فرمان برداری عطا فرما، میرے دل کو اہل خشوع کے خشوع سے پر فرما اور عاجزی کرنے والوں کی توبہ سے میرا سینہ کھول دے۔ اے خوف کھانے والوں کا سراپا، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔